اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، واقعہ ایک ایسا ہے کہ میرے لیے بتانا آسان نہیں ہے، لیکن میری زندگی کا وہ دن اور وہ واحد دن جس دن میں نے اللہ رب العزت سے اپنے لیے 1 گھنٹہ مانگا تھا کہ یا میرے مولا کریم، مجھے معلوم ہے کہ کسی وقت بھی تو مجھے اپنے پاس بلا سکتا ہے اور مجھے تیرے پاس جانا تو ہے ہی ہے، لیکن میرے مولا کریم آج مجھے 1 گھنٹہ عطا فرما دے، بس یہ تیری مہربانی ہوگی، یہ کام ہے، مجھے 1 گھنٹہ عطا فرما دے تاکہ یہ میں کام کر لوں، اس کے بعد بے شک تو میری روح نکال لینا۔ واقعہ کیا تھا ناظرین کہ مجھے یہ کہنا پڑ گیا؟ ناظرین پلیز مہربانی ہوگی تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا، جو آپ آج تک شاید آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے، ایسے اس میں واقعات ہوں گے۔ ناظرین، ابھی بھی جون کا مہینہ گزر رہا ہے اور 1998 کی 22 جون کی بات ہے کہ میں جدہ میں تھا، آفس میں کام کرتا تھا، اور مجھے کال آتی ہے جبیل، جو کہ دمام کے پاس ایک شہر ہے، وہاں پر کال آتی ہے مجھے کہ آپ کے بہنوئی جو ہے وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ کوما میں چلے گئے، ہاسپٹل میں ہیں۔ تو ناظرین، جب یہ مجھے اطلاع آئی تو میں جدہ سے اسی شام میں پہنچا جبیل، اور جب میں جبیل پہنچا تو وہاں کیونکہ میری بہت بڑی ایک فیملی رہتے ہیں، بڑے میرے خاندان کے ممبر تھے، جن میں میری سگی بہن، ان کے بچے اور ان کے خاوند بھی وہیں رہتے تھے۔ تو یہ جو میری سب سے چھوٹی بہن، ان کے یہ ہسبینڈ جو کہ جن کی خبر آئی تھی کوما میں چلے گئے تھے۔ جب ناظرین میں اپنی بہن کے گھر میں پہنچا کہ چلیں مجھے لے چلیں ہاسپٹل، کہ میرے جو بہنوئی ہیں، چھوٹی بہن کے جو خاوند ہیں وہ کوما میں ہیں، سول انجینئر تھے، تو میری بہن نے کہا کون سے ہاسپٹل لے کے چلوں؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوما میں نہیں گئے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے کل کی۔ جب یہ میں نے سنا تو ناظرین میرے تو جو کہتی ہیں نا کہ پیروں سے زمین نکل گئی، واقعی کہ یہ کیا ہو گیا؟ ہماری سب سے چھوٹی بہن جو مجھ سے بڑی ہیں، میری ماشاءاللہ 5 بہنیں اور ہم 3 بھائی ہیں، جو سب سے چھوٹی اور میری والدہ کی سب سے لاڈلی، اور ان کے 3 بچے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اور بیٹی کی عمر ابھی تقریباً 4 سال، 3 سال 4 سال بیٹی کی عمر، 3 سال سمجھے تو 3 سال ہی ہوگی۔ تو ناظرین اب یہ خبر میں نے کہا جی کہ پاکستان کا بتائیے کیا ہوا ہے؟ تو میری سسٹر نے بتایا کہ پاکستان میں ہم نے ان کو بتایا ہے کہ وہ کوما میں ہی ہیں، تو آپ صرف دعا کریں ان کے لیے۔ تو وہ وہاں پر بکروں کی قربانی دے رہے ہیں، کچھ قرآن کریم کے جو ہے وہ خط جو ہے وہ جو پڑھوا رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے، امی تو میری یہ شاید صدمہ نہ برداشت کر پائیں گی، تو بہت حالت تو پھر اب تھی جو تھی، وہ خیر فوت ہو گئے ناظرین۔ اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو لے کے جایا گیا اور ان کو دفنا دیا گیا یہیں جہلم قبرستان میں۔ اس طریقے پھر ناظرین میری بہن ابھی کیونکہ ان کی ایج زیادہ نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو کوئی دوسری شادی نہیں کروں گی، مجھے اگر کام بھی کوئی کرنا پڑ گیا لوگوں کے گھروں کے تو میں اپنے بچوں کو پال لوں گی، لیکن ہم 3 بھائی اور بہنوں نے ہم نے کہا کہ ایسا کیسے آپ کہہ رہی ہیں؟ اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، ایسا تو آپ سوچیں بھی مت۔ تو ناظرین ہم تینوں بھائیوں نے اور بہنوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ ان کو فکس منی ہم کر دیں گے، ان کی اپنی جو بھی اللہ رب العزت ہمیں دیتا ہے، ہم اس لحاظ سے ان کو ماہانہ خرچ دیا کریں گے سارے کے سارے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین میں نے میرے بھائی جو جاوید، ویڈیو میں آپ نے دیکھے ہوں گے، میرے ساتھ تھے، تو بڑے بھائی اور کچھ بہنوں نے بھی یہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے تقریباً اس طریقے سے ان کے خرچے لگا دیے، اور جو وقت گزرتا گیا، مہنگائی ہوتی گئی، ہم بھی ان کے خرچے بڑھاتے رہے، اور اللہ بھی ہمیں اور دیتا گیا۔ ناظرین وقت آیا کہ دونوں بچے ماشاءاللہ جوان ہو گئے، اور ایک بڑے بیٹے کا نام حنان صدیق، اس سے چھوٹے کا نام جو ہے وہ احمد صدیق، اور تیسری بیٹی کا نام ہمنا صدیق۔ ناظرین یہ میرے بھانجی اور 2 بھانجے۔
اب احمد صدیق نے کہا میں تو سعودیہ جا کے کام کروں گا، میں تو پڑھائی وغیرہ مطلب یہ ہے کہ اس نے زیادہ نہ پڑھی، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں جا کے کام کروں گا، باقی بھی اتنا زیادہ کما رہے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے ویزا منگوایا گیا، اور جب اس کی عمر تقریباً 18 سال ہوئی تو 21 سال اس کے پاسپورٹ پہ کروا کے، 20 سال کروا کے، یا اس طریقے سے اس کی ایج کروا کے اس کے جناب پاسپورٹ بنوایا گیا، اور جب وہ 21 سال کا ہوا تو وہ ہو گیا تھا، تو سال لگ گیا، 1.5 سال ویزا آنے میں بھی، اور وہ پہنچ گیا سعودی عربیہ۔ ناظرین، احمد صدیق میرا بھانجا۔ اب ناظرین ہوا کیا کہ 8 مہینے تک کبھی ادھر جاب، کبھی ادھر جاب، کبھی ادھر جاب، لیکن اس کا دل نہ لگا۔ اس نے یہ کہا کہ میں تو کاروں والی کوئی جاب کروں گا جس میں گاڑی چلانی پڑے۔ اس کو جاب مل گئی، جبیل میں کمپنی ہے سعودی عربیہ میں، ہانکو رینٹ اے کار، وہاں جاب ملی۔ اور ناظرین 15 اگست 2013 15 اگست 2013 عید کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے، تو ناظرین احمد صدیق کیمری کار ٹویوٹا 2010 ماڈل جبیل سے لے کے نکلا، اور گاڑی کی سپیڈ 110 120، اور جبیل میں سے ابھی نکل رہا تھا، دمام کی طرف جا رہا تھا فحصت دولی کروانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑی کو کمپیوٹر اوکے کروانے کے لیے، کمپیوٹر ہوتے ہیں گاڑیوں کے وہاں۔ اور ناظرین احمد صدیق کو پتہ نہیں چلا، گاڑی کی سپیڈ بہت تیز ہو گئی اور موڑ نہیں کاٹ سکا، اور سیدھا ایک کھمبا لگا ہوا تھا گورنمنٹ کا، اور اس گورنمنٹ کے جو وہ کھمبا لگا ہوا تھا اس کے ارد گرد بہت بڑی ایسے جو ہے وہ سٹیل کا سٹرکچر بنا ہوا تھا۔ گاڑی سیدھا ٹکرائی جا کے، اور گاڑی کھمبے سے ٹکرانے کے بعد ایسے اس کا سارا جو وہ بانٹ ہوتا ہے انجن وغیرہ پیچھے کی طرف ہو گیا۔ ناظرین گاڑی اتنی زور کی ٹکرائی کہ انجن بھی سارا پیچھے آ گیا، ایسے پریس ہو گیا اس کا بانٹ، اور جو سٹیئرنگ تھا گاڑی کا سٹیئرنگ وہ ایسے احمد صدیق یعنی میرے بھانجے کے سینے سے ٹکرایا کہ اس نے سینے کو دبا کے رکھ دیا، کیونکہ سیدھی گاڑی جا کے گھس گئی تھی ادھر، اور آدھی گاڑی لیٹ سے کہ 40 to 50% گاڑی تو پریس ہی ہو گئی تھی فرنٹ حصہ، اور جب سینے سے ٹکرایا تو پسلیوں میں وہ گھس گیا، اور وہیں پر احمد صدیق کی ڈیتھ ہو گئی۔ میری بیوہ بہن کا وہ سہارا جو بڑی خوش ہوئی تھی کہ میرا بیٹا سعودیہ چلا گیا، اب یہ کما کے بھیجے گا، ابھی پہلی سیلری بھیجی تھی 1500 ریال، اور میری بہن خوش ہوئی تھی کہ میرے خامد کے فوت ہونے کے بعد، یعنی 22 جون 1998 کے فوت ہونے کے بعد فرسٹ ٹائم الحمدللہ بچے نے کتنے 15 سال کے بعد، یعنی اس بات کو 16 سال گزر رہے تھے، 16 سال کے بعد اپنے گھر کی کمائی بچے نے بھیجی، اور ماں سے کہا تھا کہ امی عید کر لینا، ان پیسوں سے عید کر لینا۔ مجھے جب یہاں اطلاع ملی کہ سنی اس طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ناظرین، اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لے کے جایا گیا، اور وہاں پر اس کی قبر آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ ناظرین یہ ہے۔ اب کیا ہوا ناظرین کہ ہانکو رینٹ اے کار والوں نے سٹوری اب یہاں سے شروع ہوتی ہے بیسیکلی، یہ میں نے آپ کو اس کا پس منظر بتایا تھا سٹوری کا۔ ہانکو رینٹ کار والوں کی وہ گاڑی انشورڈ تھی، انشورنس کمپنی سے تھی، یونائٹڈ انشورنس والوں سے تھی، تو انہوں نے اپنا کیس جمع کروایا، اور ساتھ احمد صدیق کا نام بھی لکھوا دیا تھا کہ یہ گاڑی جو ہے وہ لے کے جا رہا تھا، ابھی ان کے نام پہ وہ ٹرانسفر نہیں ہوا تھا احمد صدیق، تو انہوں نے ایز اے پیسنجر اس کا کر دیا کہ یہ لے کے جا رہا تھا، تو ان کو ان کی گاڑی کی انشورنس مل گئی کیونکہ وہ انشورڈ گاڑی تھی۔ ناظرین اس کا کیس آ گیا جدہ والے ہیڈ آفس میں، یونائٹڈ انشورنس کی کمپنی والوں میں ہیڈ آفس میں آ گیا۔ ناظرین میں جدہ میں اپنی کمپیوٹر کی شاپ چلاتا تھا، جو کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں جو میرے سبسکرائبرز ہیں، تو مجھے یہ کہا گیا کہ اب آپ اس کو فالو اپ کرو۔ میں ناظرین اس کمپنی میں گیا، مجھ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے یا 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھی، تو میرے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی، تو میں اپنی شاپ بند کر کے ٹیکسی پہ جا گیا اس آفس میں، اور میں نے ان سے کہا کہ اس طریقے سے ایک احمد صدیق کا کیس ہے، یہ اس کیس کی کاپی ہے میرے پاس، تو یہ آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا جی آیا ہوا ہے کیس انشورنس کے لیے۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جی اس کے لیے میں آیا ہوں، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کیا لگتے ہیں اس کے؟ میں نے کہا وہ میرا بھانجا تھا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو آپ کچھ ڈاکومنٹس بنا کے لائیں، آپ اللیگل ہیں، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا آنے کا،
پاکستان سے ڈاکومنٹس منگوائیے کہ آپ اس کے ماموں ہیں اور آپ اس کیس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، ورنہ صرف احمد صدیق کی فیملی میں جو اس کی ماں، اس کا بھائی اور اس کی بہن ہے، صرف وہ اس کے حقدار ہیں، اور اس کے والد کی تو ڈیتھ ہے پیپر میں۔ تو پھر پاکستان سے پیپر میری بہن نے بنا کے بھیجے کہ یہ میرا بھائی ہے، تو آپ جو بھی معاملہ ہے اس کے ساتھ کریں۔ اب ناظرین، انہوں نے کہا جی کہ مسئلہ یہ ہے کہ کیس بڑا کمزور ہے، کیونکہ اس کی بہت بڑی مسٹیک ہے، اور اس کے بعد گاڑی کی تو انشورنس ہو چکی ہے، پیسنجر کی انشورنس کے لیے یہ بڑا کیس کمزور ہے، تو آپ چلیں خیر دیکھتے ہیں۔ ناظرین، میں کیا کرتا کہ وہاں پر جاتا اور وہاں جا کر اسی بندے سے جس سے بات ہوئی تھی اس کو میں سلام کرتا، تو کہ کون ہے آپ؟ میں نے کہا جی وہ ظاہر ہے پچھلے ہفتے میں آیا تھا تو وہ کیس تھا تو یہ ڈاکومنٹس، اچھا آپ باہر بیٹھ جاؤ۔ میں وہاں جا کے بیٹھ جاتا اور چپ کر کے بیٹھ جاتا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سعودیوں کا آفس ہے، وہاں پر نہیں چلتی، وہاں پر نہ ہم اونچا بول سکتے ہیں، نہ ہم ان کو اپنے سے متاثر کر سکتے ہیں، نہ اپنا آپ موقف بیان کر سکتے ہیں۔ نو کانسیپٹ۔ جو لوگ سعودیہ میں جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی آپ کی کچھ نہیں وہاں پر چلتی۔ میں وہاں پر بیٹھ کے، اور وہ بندہ آتا جاتا کہتے تم بیٹھے ہو ابھی؟ میں نے کہا آپ نے کہا تھا بیٹھے تو میں کچھ بتاتا ہوں۔ اچھا ایسا کرو تم اگلے ہفتے آنا۔ میں نے کہا سر میں اگلے ہفتے آؤں گا۔ میں پھر چلا گیا، پھر میں اگلے ہفتے میں جا کے چلا گیا۔ میں نے کہا سر آپ نے نیکسٹ ویک آنے کو کہا تھا تو میں ٹھیک ٹائم پہ آ گیا۔ ہاں جی کیا بات؟ میں نے کہا سر وہ کیس تھا میرے بھانجے کا۔ تو کیا کیس تھا؟ میں نے کہا سر یہ اب ایسا ہوا کہ تقریباً میں 6 ماہ ایسے چکر لگاتا رہا۔ میں وہاں جاتا، وہاں جا کے بیٹھ جاتا، اور یقین کریں کہ وہ تمام آفس کے لوگ جو کہ اس کمپنی سے تعلق رکھتے تھے، بہت بڑی انشورنس کمپنی کے، وہ مجھے جان گئے، اور وہ انہوں نے کہتے ہیں ایک دن ایک ان کا سعودی آیا کوئی جو بہت بڑا افسر تھا، تو اس کے پاس وہ بندہ گیا تو مجھے کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ، تو مجھے ساتھ لے گیا، تو بڑے افسر کو کہتا ہے سر یہ پاکستانی ہے، ایک پچھلے 6 ماہ سے آ رہا ہے بیچارہ، آ کے چوپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، انتہائی شریف بندہ ہے، انتہائی شریف بندہ ہے، تو اس کا یہ کیس ہے۔ تو اس نے بڑے سعودی نے کہا کیا کیس ہے؟ اس طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کا بھانجا ہے تو یہ ہے وہ ہے۔ اب تو سب کو، پورے دفتر والوں کو کیس یاد ہو چکا تھا پورا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بہت مشکل ہے، آج تک ایسا ہوا تو نہیں ہے، تو اینی وے ٹھیک ہے دیکھیں گے اسے کو، پھر آئے۔ اس نے کہا پھر آؤ کوئی بات نہیں۔ میں بھی جناب پھر وہی، میرے پاس جو تسبیحات ہوتی تھیں، میرے پاس تو ایک تسبیح تھی، میں نے تو اس کو رکھا ہوا تھا غیبی مدد کے لیے۔ میں جب بھی وہ تسبیح کرتا تھا تو میرا کام ہو جاتا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میں اپنا وکیل اپنے رب کو بناتا ہوں اور اپنے معاملے اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں، اور میرا رب سب سے بڑا کارساز ہے، وہ راستہ نکالتا ہے۔ ناظرین، میرے دل میں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ میری بیوہ بہن ہے، دوسرا بیٹا بھی ان کا کماتا نہیں ہے، خرچہ تو ٹھیک ہے ان کا چل رہا ہے، اللہ رب العزت چلا رہا ہے جس طریقے سے بھی، لیکن اگر یہ پیسہ کوئی ان کو مل جائے نا، انشورنس کا یہ پیسہ مل جائے تو ہو سکتا ہے یہ ان کے کتنے کام آ جائے، دوسرے بیٹے کو کچھ کاروبار کر کے دے دیں، گھر کے بھی کام ہونے والے ہیں وہ بھی ہو جائیں، بیٹی کی پڑھائی ہونے والی ہے وہ ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیسہ تو چاہیے ہوتا ہے، زندگی تو آنے جانے والی چیزیں آتی رہتی ہیں جاتے رہتے ہیں۔ تو میں ناظرین اس کے بعد میں پھر وہاں جا کے گیا، وہاں پر بیٹھا دوبارہ، اور میں 2-3 گھنٹے اپنی شاپ بند کر کے لاک کر کے، اور میری اپنی دکان کا کرایہ بھی 4,500 ریال ہوتا تھا مہینے کا۔ ناظرین اندازہ لگایا، لیکن مجھے اس چیز کی کیئر ہی نہیں تھی کہ میں اپنا بزنس کا لاس کر رہا ہوں، بہت لاس کر رہا ہوں، کہ میری 3 گھنٹے دکان بند رہ رہی ہے، ڈے ٹائم ہے، لوگ آتے ہیں، مجھے یہ صرف ہوتا تھا کہ یہ اللہ کرے ہو جائے۔ اب ہوا کیا کہ کیونکہ بڑے صاحب کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی، تو بڑے صاحب نے، جب میں گیا تو میں سیدھا ان کے پاس چلا گیا جی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یا ٹھہرو دیکھتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جناب فائل منگوائی ساری، مجھے بٹھایا، فائل منگوا کے اسٹڈی کی، تو انہوں نے فائل دیکھی، گاڑی کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، تو اچھا آپ کا کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا میرا بھانجا ہے۔ سگا بھانجا؟ ہاں۔ اچھا کتنے اور بہن بھائی ہیں اس کے؟ میں نے کہا جی ایک بہن ہے۔ اور ان کی کمائی کا کیا ذریعہ ہے؟ میں نے کہا جی ابھی ان کا کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، بس اللہ ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ گزارا چل رہا ہے، اللہ رب العزت نظام میں کرنے والا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ جب ایسے باتیں کی، میں نے کہا بس اللہ کریم ہوتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا تو ان کا چل رہا ہے سارا۔ تو اصل میں کہتا ہے یار یہ بنتا نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، ہم نے بھی اوپر جواب دینا ہوتا ہے، ہم نے بھی یہ کرنا ہوتا ہے۔ تو فی الحال کیس مطلب یہ ہے کہ اس کا دیا تو ہے،
تو اینی وے ٹھیک ہے، میں بھی فارورڈ کر دیتا ہوں، اپنی طرف سے میں اچھے ریمارکس لکھ دیتا ہوں، کیونکہ اس لیے کہ یار تم نے جس طریقے سے بتایا ہے نا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کی یہ مدد حاصل ہو جائے، اللہ تو کمپنیوں کی مدد کرتا ہی رہتا ہے۔ تو ناظرین، اس نے مجھے کہا اگلے ہفتے تم نے اب آنا ہے، اس دن اسی وقت۔ میں نے کہا چلو اگلا ہفتہ بھی صحیح، جہاں 6 ماہ گزر گیا، ایک ہفتہ اور صحیح۔ میں اس دن گیا تو پھر جناب میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا ہاں جی آپ کا چیک آ گیا جی۔ میں نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب جو چیک جناب اس نے مجھے دیا ہے، میں چیک لے کے سیدھا جناب، میں نے کہا یا اللہ، چیک تھا 1,00,000 ریال کا، 1,00,000 ریال کا چیک تھا۔ آج کی قیمت اس کی پاکستانی بنتی ہے 75 سے 80 لاکھ بنتی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ میرے پیسے میری بہن تک پہنچ جائے، یا اللہ یہ چیک ہے اور یہ میرے نام پہ ہے، یا اللہ مجھے زندگی دے دے 1 گھنٹے کی کہ یہ میں چیک جو ہے وہ کیش کروا کے میں اس کو ٹرانسفر کر دوں جبیل میں، جو میرا سگے بھائی ہیں جاوید، ان کے نام پہ، تاکہ وہ اس پیسے کو پاکستان بھجوا دیں۔ یا اللہ مجھے 1 گھنٹہ عطا کر دے، مجھے یہ چیک کیش کروانا، یہ میرے نام پہ ہے، یا میرے مولا کریم مجھے زندگی عطا فرما دے۔ میں سیدھا چیک لے کے آیا، بینک میں آیا تو بینک والوں نے دیکھا جی پہلے 1,00,000 ریال کا چیک ہے، آپ کا کیوں دیا انہوں نے؟ میں نے کہا جی انشورنس ہے۔ کہتا ہے جاؤ واپس ڈاکومنٹس لے کے آؤ کہ یہ انشورنس کا چیک ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں 30 کلومیٹر اور گیا ٹیکسی کر کے، تو میں نے ان سے کہا جی کہ وہ چیک نہیں کیش کر کے دے رہے، وہ کہہ رہے کوئی سپورٹنگ ڈاکومنٹ لے کے آؤ، کچھ کاپیز لے کے آؤ اس کیس کی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کچھ کاپیز لگا دیں، تو وہ چیک کے ساتھ انہوں نے اسٹیپل کر دیں اور ان پہ بھی دستخط کر دیا۔ میں نے بینک والوں کو دی، بینک والوں نے ایکسیپٹ کر دیا، تو انہوں نے مجھے بینک والوں نے 1,00,000 ریال دے دیا۔ اب وہ 1,00,000 ریال لے کے میں سیدھا بینکر راجی آیا، اور میں ٹائم، یا اللہ میری زندگی بڑھا دے، یا اللہ میری زندگی بڑھا دے۔ ابھی میں بینکر راجی بیٹھا ہوا تھا، اذان ہو گئی ظہر کی۔ بینک والوں نے کہا کہ آپ نکلیے، آپ بینک بند کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد آپ آئیے گا۔ اب میں نے کہا یا اللہ اب میں کہاں جاؤں؟ کیا مسجد میں لے کے یہ پیسے جاؤں؟ میں کہاں جاؤں؟ میرا اگر دم نکل گیا تو یہ پیسہ تو جس کو بھی مل جائے گا وہ لے لے گا، اب میں کیا کروں کیسے؟ میں نے ادھر جاوید بھائی کو کال کیا ہوا تھا کہ میرے پاس پیسے ہیں، میں بھی آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں، تو انہوں نے، اب دکان میری بند، سب کچھ بند، اور میں 1 گھنٹہ، یا اللہ مجھے 1 گھنٹہ میری زندگی بڑھا دے یا اللہ۔ 1 گھنٹے کے لیے میں دوبارہ ٹیکسی کر کے سیدھا اپنی اکاموڈیشن آیا، اپنے اپارٹمنٹ آ کے وہاں پر پیسے رکھے۔ میں نے جناب اپنے گھر میں ہی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر میں سجدے میں چلا گیا، اور سجدے میں جا کے میں نے کہا یا رب العزت کچھ اور منٹ میری زندگی، یا اللہ کچھ اور منٹ۔ کیا کسی کو پتہ ہوتا ہے موت آنے والی ہے؟ لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اگر آئی ہے تو یا اللہ کچھ اور منٹ، کچھ اور منٹ۔ اور ساتھ ساتھ میں پڑھے جا رہا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میں نے کہا یا اللہ جہاں تک یہ آ گیا ہے، یہاں پر جیسے میں نے کہا یا اللہ ہاتھی پورا گزر گیا ہے، دم رہ گئی ہے، اللہ اب یہ ٹرانسفر ہو لینے دے پیسے۔ میں نے جاوید بھائی سے کہا کہ جاوید بھائی پلیز اٹینشن رکھیے گا کہ آپ کو پیسے ملے کہ نہیں۔ اتنے میں جب میں نے دیکھا 1 گھنٹہ گزر گیا ہے، اور وہ پیسے مجھے اپنی جان سے عزیز تھے، اس لیے کہ وہ پیسے میری بیوہ بہن کے لیے تھے، اور میرے اس یتیم بھانجے کی جو تھے وہ انشورنس تھی، جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ وہ پیسہ میں نے زندگی میں کروڑوں کمایا، لیکن وہ جو پیسہ میرے لیے تھا، یقین کریں کہ آج تک کبھی مجھے اتنی پیسے کی اہمیت نہیں ہوئی۔ میں ناظرین جب میں گیا دوبارہ بینک میں، پھر میں نے لائن میں لگا، بھاری آئی، وہاں پر بینک والوں کو دیا پیسہ پاکستانی، یا اللہ جی اقامہ دیا، فوٹو کاپی لگائی، پیپر پہ لکھو کہ تم یہ پیسے بھیج رہے ہو، تمہارا کفیل کا بھی جو ہے وہ نام وغیرہ، تو رقم بڑی تھی 75-80 لاکھ ناظرین۔ اب وہ میں نے اپنے جاوید بھائی کے نام پہ، جب جیسے ہی میں نے اس کو بینک والے کو پکڑائے، اور جب مشین سے وہ سلپ نکلی، وہ سلپ جو ابھی آپ سکرین پہ یہ دیکھ رہے ہیں، میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، یہ وہ سلپ ہے جو الراجی بینکر راجی سے نکلی تھی ناظرین۔ اور جب یہ سلپ نکلی اور میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یا میرے مولا کریم اب میری جان نکلی ہے تو نکال لے یا اللہ، تیری مہربانی، تو نے مجھے 1 گھنٹے کا وقت عطا کر دیا، اب جان تو نکال لے، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، یہ پیسہ میرے ہاتھ سے خیر خیریت سے نکل گیا ہے۔
اب اور اس کے بعد پھر وہی پیسہ میرے بھائی نے بینک کے تھرو جو ہے وہ بھیج دیا میری بہن کو پیسہ، اور اس طریقے سے ان کو وہ پیسہ ملا تو انہوں نے اپنی بیٹی کی پڑھائی بھی مکمل کی، اور دوسرے بیٹے کی بھی جو ہے اس کو بھی پھر سعودیہ بھیجا، وہ بھی چند مہینے رہ کے آیا، 1-2 سال رہ کے آیا بلکہ۔ اس کے بعد اس طریقے سے انہوں نے کافی گھر کا بھی کام کروایا، بیٹی کی پڑھائی بھی مکمل ہوئی، اس نے MBA کیا۔ تو ناظرین یہ تھا میرا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے 1 گھنٹے کے لیے میں نے اللہ رب العزت سے وہ مانگا تھا وقت، لیکن کیونکہ اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ انسان کی جان کسی وقت بھی نکل سکتی ہے، میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو یہی سمجھا تھا کہ ابھی بھی میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں، اس ویڈیو بنانے کے دوران مجھے نہیں پتا میں اس کو پوسٹ کر پاؤں گا کہ نہیں، میری اتنی زندگی ہے کہ نہیں۔ میں ہمیشہ موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں ہر وقت۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین میری داڑھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ مجھے اپنے رب کریم کا قرب حاصل ہوا ہے، اللہ رب العزت کا کہ وہ میرے بڑے قریب ہے۔ مجھے کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، مجھے کسی کو چیٹ نہیں کرنا، مجھے کسی کا غبن نہیں کرنا، اور رب کریم میری مدد فرماتا رہتا ہے۔ یا رب العزت تیرا لاکھ لاکھ شکریہ، تو نے ہمیشہ میری مدد عطا فرمائی۔ اے رب کریم تیرے میں بہت شکر گزار ہوں، تو نے ہمیشہ میری سنی۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ناظرین۔ جزاکم اللہ خیر، بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔